بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. اللہ کے پاک نام سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی ایس او سی 101 کا نیکسٹ لیسن نمبر 13, سبق نمبر 13, انڈرسٹینڈنگ دا سوشلائزیشن پروسیس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت مل سکے. تو آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا. انڈرسٹینڈنگ دا سوشلائزیشن پروسیس. سماج کاری کا جو عمل ہے اس کو سمجھنا کہ یہ جو سماج کاری, جو سماج بنتا ہے, جو معاشرہ بنتا ہے, تو یہ کیسے بنتا ہے. لیسن اوور ویو, سبق کا جائزہ لیں گے. اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. فرائڈز ماڈل آف پرسنالٹی. سیگمنٹ فرائڈ کا جو ماڈل آف پرسنالٹی ہے, شخصیت کا ماڈل ہے, اس کو پڑھیں گے. جارج ہربرٹ میڈ کا دا سوشل سیلف اور چارلس ایچ کولے کا دا لکنگ گلاس سیلف. تو یہ 3 تھیریز ہیں سوشلائزیشن کے حوالے سے, ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. سوشلائزیشن از اے کمپلیکس لائف لانگ پروسیس. سماج کاری ایک پیچیدہ اور ساری زندگی چلنے والا عمل ہے. ان دس لیکچر وی شیل فوکس آن دا ورکس آف 3 پائنیئر ریسرچرز, نیملی سیگمنٹ فرائڈ, جارج ہربرٹ میڈ اینڈ چارلس ہارٹن کولے. تو اس لیکچر میں ہمارا فوکس ہوگا 3 عظیم محقق, بڑے محقق. سیگمنٹ فرائڈ 1856 سے 1939 ان کا لائف سپین ہے. جارج ہربرٹ میڈ 1863 سے 1931 ان کا لائف سپین ہے. اور چارلس ہارٹن کولے 1864 سے 1929 ان کا لائف سپین ہے. تو ان کے جو نظریات ہیں اس حوالے سے ان کو ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے فرائڈز ماڈل آف پرسنالٹی. فرائڈ کا پرسنالٹی کا ماڈل, انسانی شخصیت کا جو اس نے ماڈل پیش کیا, نمونہ پیش کیا. فرائڈ بلیوڈ دیٹ بایولوجی پلیز اے میجر پارٹ ان ہیومن ڈیولپمنٹ. فرائڈ کا یقین تھا کہ بایولوجی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے انسانی نمو میں, انسانی نشو و نما میں. دو ناٹ ان ٹرمز آف ہیومن انسٹنکٹس, اگرچہ جو انسانی جبلت ہے اس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, بلکہ انسان کی جو ڈیولپمنٹ, جسمانی ڈیولپمنٹ ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں بایولوجی اہم کردار ادا کرتی ہے. ہی تھیورائز دیٹ ہیومنز ہیو 2 بیسک نیڈس. اس نے نظریہ پیش کیا کہ انسان کی 2 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. دیٹ آر دیئر ایٹ برتھ, اور یہ پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہیں. فرسٹ از دا نیڈ فار بانڈنگ. پہلا جڑنے کی ضرورت, بانڈ بنانے کی ضرورت. اس کو رشتوں کی تلاش ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کی شدید ضرورت ہوتی ہے. بانڈنگ, وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو ٹچ کرے, کوئی اس کو پیار کرے. وچ فرائڈ کالڈ دا لائف انسٹنکٹ, اور فرائڈ نے اس کو زندگی کی جبلت کہا. سیکنڈ, وی ہیو این اگریسو ڈرائیو. دوسری ایک بہت ہی شدید ترین جو خواہش ہوتی ہے بچے کے اندر, وہ ہوتی ہے ہی کالڈ دا ڈیتھ انسٹنکٹ. اس نے اس کو موت کی جبلت قرار دیا. ایک لائف کی جبلت, لائف انسٹنکٹ, اور دوسری ڈیتھ کی جبلت. دیز اپوزنگ فورسز آپریٹ ایٹ انکانشیس لیول. یہ دونوں قوتیں غیر شعوری سطح پہ کام کرتی ہیں. اینڈ جنریٹ ڈیپ انر ٹینشن, اور انتہائی اندرون میں تناؤ پیدا کرتی ہیں, ٹینشن پیدا کرتی ہیں. ایک کانشیس لیول ہوتا ہے, شعوری لیول. ایک انکانشیس لیول ہوتا ہے, غیر شعوری لیول. جو کانشیس لیول ہوتا ہے اس میں ڈیسیژن میکنگ کی جو طاقت ہے وہ برین کے پاس ہوتی ہے. جو انکانشیس لیول ہوتا ہے یہ غیر شعوری ہوتا ہے, اور یہ جب اس کی چیزیں شعور میں آتی ہیں تو پتہ چلتی ہیں, ورنہ یہ غیر شعوری سطح پر رہتا ہے. فرائڈ جوائنڈ بیسک نیڈز ود دی انفلوئنس آف سوسائٹی ٹو فارم اے ماڈل آف پرسنالٹی. فرائڈ نے یہ جو بنیادی ضروریات, اوپر 2 ضروریات کا ذکر کیا ہے, ان کو آپس میں جوڑا. ود دی انفلوئنس آف دی سوسائٹی, سوسائٹی کا, معاشرے کا جو اس کو جو اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر یا انسان کے اوپر, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو آپس میں جوڑا. ٹو فارم اے ماڈل آف پرسنالٹی ود 3 پارٹس, اور ایک ماڈل آف پرسنالٹی تیار کیا اور اس کے 3 حصے بتائے. پہلا جو ہے وہ اڈ, دوسرا ایگو, اور تیسرا سپر ایگو. اڈ, ایگو اینڈ سپر ایگو. دا اڈ, دا لیٹن ورڈ فار اٹ. ابھی ہم جو اٹ کہتے ہیں یہ
اور یہ اس کا جو لیٹن ورڈ تھا اڈ، لیکن اڈ کو آپ نے سمجھنا کہ یہاں پہ اڈ سے کیا مراد ہے. اٹ ریپریزینٹس دا ہیومن بینگز بیسک ڈرائیوز. اڈ جو انسان کی بنیادی شدید قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ان کی نمائندگی کرتا ہے. وچ آر انکانشیس، یہ غیر شعوری لیول پہ ہوتی ہیں. اینڈ ڈیمانڈ امیجیٹ سیٹسفیکشن، اور یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کی جو تشفی، ان کی جو مطمئن کرنا ہے وہ فوری طور پہ ہو، یعنی یہ فوری طور پہ ان خواہشات کو پورا کیا جائے. روٹیڈ ان بایولوجی اٹ از پریزنٹ ایٹ برتھ. اگر بایولوجی کی بات کی جائے تو یہ جو اڈ ہے، یعنی انسانی زندگی کی بات کی جائے، حیاتیات کی بات کی جائے، تو اڈ پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہے. میکنگ اے نیو بارن اے بنڈل آف ڈیمانڈز، اور جو نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بنڈل آف ڈیمانڈز بن جاتا ہے، مطالبات کی ایک گٹھڑی بن جاتا ہے. یعنی اس کے مطالبات بڑے شدید ہوتے ہیں. وہ مطالبات کیا ہوتے ہیں پیدائش کے وقت؟ فار اٹینشن، وہ توجہ چاہتا ہے. ٹچنگ، ہاتھ کا لمس چاہتا ہے. اینڈ فوڈ، اور خوراک چاہتا ہے. بٹ سوسائٹی اپوزز دا سیلف سینٹرڈ آئیڈی. لیکن یہ جو سیلف سینٹرڈ اڈ ہے، سوسائٹی اس کی مخالفت کرتی ہے. سیلف سینٹرڈ اڈ یعنی اپنے آپ کو صرف پہچاننا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا. تو بچہ بھی جو ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے میں ہی ہوں، اور میری خواہشات کو ہی پورا ہونا چاہیے. اسی کو اڈ کہتے ہیں. تو یہ جو سیلف سینٹرڈ اڈ ہے، اس کی سوسائٹی جو ہے یہ اپوز کرتی ہے، مخالفت کرتی ہے. وچ از وائی ون آف دی فرسٹ ورڈز اے چائلڈ لرنز از نو. یہی وجہ ہے کہ جو بچہ پہلا لفظ سیکھتا ہے وہ نو ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے نا کا لفظ سیکھتا ہے، نو کا لفظ سیکھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو اڈ ہے، اس کی جو بنیادی خواہشات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا. دا اڈ فنکشنز ان دا irrational اینڈ ایموشنل پارٹ آف دی مائنڈ. دماغ کا جو irrational غیر عقلی حصہ ہوتا ہے، ایموشنل پارٹ جذباتی حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ اڈ کام کرتا ہے. ایٹ برتھ a baby's mind is all id want. پیدائش کے وقت بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ صرف اڈ والی خصوصیات پہ مبنی ہوتا ہے. اس کو اپنی ضروریات، اپنی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کروانی ہے. دا اڈ از دا پریمیٹیو مائنڈ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اڈ پریمیٹیو مائنڈ ہے. قدیم زمانے میں جیسے جیسے انسان نے ترقی کی اور اس کا مائنڈ بھی ترقی کرتا گیا، تو جو بالکل ابتدائی مائنڈ تھا وہ اڈ ہی تھا. اٹ کنٹینز آل دی بیسک نیڈز اینڈ فیلنگس. اس میں تمام کی تمام بنیادی ضروریات اور احساسات موجود ہوتے ہیں. اٹ از دا سورس فار لبیڈو. یہ جو انسان کے اندر حیوانی جذبہ ہوتا ہے، شہوت، اس کا سورس بھی یہی ہے. اینڈ اٹ ہیز اونلی ون رول. اور اس کا صرف ایک ہی اصول ہے، دا پلیئر پرنسپل. صرف مزہ حاصل کرنا، خوشی حاصل کرنے کا قانون. آئی وانٹ اٹ، مجھے یہ چاہیے. اینڈ آئی وانٹ اٹ آل نو، مجھے ابھی یہ چاہیے. ان ٹرانزیکشنل انالیسز اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، اڈ ایکویٹس ٹو چائلڈ. اڈ برابر ہے چائلڈ کے. تو جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف اپنی منوانا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے. اسے کسی کی کیئر نہیں ہوتی. وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بیڈ ہے یا گڈ ہے، رانگ ہے یا ٹرو ہے، وہ اس کو اس کی تکمیل چاہیے. اسی کو اڈ کہتے ہیں. اڈ ٹو اسٹرانگ، اگر اڈ ٹو اسٹرانگ ہو، باؤنڈ اپ ان سیلف گریٹیفیکیشن، تو وہ جو شخصیت ہوتی ہے، وہ بچہ ہوتا ہے، وہ صرف اپنی خوشیاں جو ہے نا وہ چاہتا ہے. اینڈ ان کیئرنگ ٹو ادرز، اور دوسروں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹو ایوائڈ فرسٹریشن، پریشانی سے بچنے کے لیے اے چائلڈ مسٹ لرن ٹو اپروچ. اور یہ جو جذبہ ہوتا ہے، اس کی تکمیل معاشرے میں نہیں ہو سکتی. معاشرہ ساری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. ٹو ایوائڈ فرسٹریشن، پریشانی سے بچنے کے لیے چائلڈ مسٹ لرن ٹو اپروچ دی ورلڈ ریئلسٹیکلی. ایک بچے کو سیکھنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ جو حقیقت میں کس طرح سے اس نے اپروچ کرنا ہے. اس کا جو دنیا کو سمجھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. اور یہ والدین اور گھر کے افراد سکھاتے ہیں. دس از ڈن تھرو ایگو. یہ ایگو کے ذریعے، انا کے ذریعے کیا جاتا ہے. لیٹن ورڈ فار آئی، آئی کا لیٹن ورڈ ایگو یعنی آئی، میں، یعنی جو کچھ ہوں میں ہوں. لیٹن ورڈ آئی وچ از اے پرسنز کانشیس ایفرٹ. یہ جو کوئی شخصیت ہوتی ہے اس کی کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے، اس کے شعور کی کوشش ہوتی ہے ٹو بیلنس ان نیٹ پلیئر سیکنگ ڈرائیوز، کہ جو اس کے اندرون میں
خوشیاں حاصل کرنے کی، مزہ حاصل کرنے کی جو شدید خواہشات ہوتی ہیں ان کو بیلنس کیا جائے، ان کو متوازن کیا جائے ود دی ڈیمانڈز آف سوسائٹی، معاشرے کے مطالبات کے ساتھ. ایگو از دا بیلنسنگ فورس بٹوین دا اڈ اینڈ دا ڈیمانڈز آف سوسائٹی دیٹ سپریس اٹ. ایگو جو ہے یہ ایک بیلنسنگ فورس ہے، توازن پیدا کرنے والی طاقت ہے بٹوین دا اڈ اینڈ دا ڈیمانڈز آف سوسائٹی، اڈ کے درمیان اور سوسائٹی، معاشرے کی ڈیمانڈز، معاشرے کے مطالبات کے درمیان. دیٹ سپریس اٹ، جو اس کو دبا دیتے ہیں. دا ایگو ڈیولپس ایز وی بیکم اویئر آف آور سیلوز. ایگو تب ڈیولپ ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ سے آگاہ ہونا شروع کرتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ریئلائز دیٹ وی کی ناٹ ہیو ایوری تھنگ وی وانٹ. اور اس وقت یہ پیدا ہوتی ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی. ایگو ٹو اسٹرانگ، اگر ایگو بہت زیادہ طاقتور ہو جائے، از ایکول ٹو ایکسٹریملی ریشنل اینڈ ایفیشینٹ، تو نتیجے میں عقل آتی ہے اس بچے میں، ایفیشینٹ اس کی کارکردگی مؤثر ہو جاتی ہے، بٹ کولڈ بورنگ اینڈ ڈسٹینس، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کولڈنس آتی ہے، بورنگ اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، اینڈ ڈسٹینس اور دوری آتی ہے اس کی اپنے معاشرے کے جو کمپوننٹ ہیں ان سے. یعنی یہ پازیٹیو چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ نیگیٹو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. فائنلی دا ہیومن پرسنالٹی ڈیولپس دا سپر ایگو. آخرکار انسانی شخصیت کے اندر سپر ایگو پیدا ہو جاتی ہے. لیٹن میننگ ابو اور بیانڈ دا ایگو. اس کا جو لیٹن میننگ ہے اس کا مطلب ہے ایگو سے اوپر یا ایگو سے پرے. وچ آر دی کلچرل ویلیوز، یہ ثقافتی اقدار ہوتی ہیں، اینڈ نارمز اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، انٹرنلائزڈ بائی انڈیویجول، جو انڈیویجول ایک فرد اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. دا سپر ایگو ریپریزینٹس کلچر ود ان اس. سپر ایگو نمائندہ ہے ہمارے اندر کے کلچر کی، ہمارے اندر کی تہذیب کی. دیٹ از دا نارمز اینڈ ویلیوز، یعنی وہ قواعد و ضوابط اور وہ اقدار دیٹ وی ہیو انٹرنلائزڈ فرام آور سوشل گروپس، جو ہم نے اپنے سماجی گروہوں سے حاصل کر کے ہم اپنے اندرون کے اندر ان کو جگہ دے دی. دا سپر ایگو آپریٹس ایز آور کانشینس. سپر ایگو ہمارے ضمیر کے مطابق کام کر، ہمارا ضمیر ہے، یہ ہمارا کانشینس ہے، ہمارا شعور ہے. یعنی یہ غیر شعور کی جو چیزیں تھیں ان پہ ہم نے قابو کر کے تو شعور میں لے آئے. ٹیلنگ اس وائی وی کی ناٹ ہیو ایوری تھنگ وی وانٹ. اور یہ سپر ایگو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں مل سکتی. ایز اے مورل کمپوننٹ آف دی پرسنالٹی، شخصیت کے ایک اخلاقی جزو کے طور پر دا سپر ایگو گیوز اس دی فیلنگ آف گلٹ اور شیم. سپر ایگو ہمیں غلطی کا یا شرمندگی کا احساس ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. وین وی بریک سوشل رولز اور پرائڈ، جب ہم سماجی قوانین کو توڑتے ہیں، اور پرائڈ اینڈ سیلف سرٹیفکیشن وین وی فالو دیم، یا ہم اپنا جو غرور ہے یا اپنی جو خود اطمینانی ہے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے اندر شرمندگی اور ہمارے اندر غلطی کے جذبات سپر ایگو پیدا کرتی ہے. دا سپر ایگو بگینس ٹو فارم ایز اے چائلڈ کمز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایوری ونز بیہیویئر. دا سپر ایگو بگنس، سپر ایگو اس وقت شروع ہوتی ہے ایز اے چائلڈ، ایک بچے کے طور پہ، ایز اے چائلڈ کمز ٹو انڈرسٹینڈ، جب بچے کو یہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہے دیٹ ایوری ونز بیہیویئر مسٹ ٹیک دا کلچر نارمز انٹو اکاؤنٹ، کہ ہر کسی کے بیہیویئر کو، رویے کو، اس کے ریئیکشنز کو، جو کلچرل نارمز ہیں، جو ثقافت کے، جو تہذیب کے قواعد و ضوابط ہیں، انٹو اکاؤنٹ، وہ اس کا احتساب کریں گے، وہ اس سے حساب لیں گے. جب بچے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا تو معاشرہ میرا حساب لے گا، تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے سپر ایگو پیدا ہو گئی. سپر ایگو ٹو اسٹرانگ، سپر ایگو جب بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، فیلز گلٹی آل دی ٹائم، تو وہ جو بچہ ہے وہ ہر وقت غلطی محسوس کرتا ہے. میں ایون ہیو این انسفریبلی سینٹلی پرسنالٹی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت حد تک انتہائی درویشانہ شخصیت اختیار کر جائے. ٹو دا اڈ سینٹرڈ چائلڈ، وہ بچہ جو اڈ سینٹرڈ ہے، یعنی اپنی خواہشات کا غلام بچہ ہے. دا ورلڈ از فل آف فزیکل سینکشنز، اس کے لیے دنیا جسمانی پابندیوں سے بھری ہوئی ہے. دیٹ بینگ ایدر پلیئر اور پین، یہ خوشی کا باعث بھی ہو سکتی ہیں اور یہ تکلیف کا باعث بھی ہو سکتی ہیں. ایز دا سپر ایگو ڈیولپس، جیسے جیسے سپر ایگو ترقی پاتی ہے، نمو پاتی ہے، ہو ایور دی چائلڈ لرنز دا مورل کانسیپٹس، تو بچہ اخلاقی تصورات آف رائٹ اینڈ رانگ
اچھے اور برے کے، درست اور غلط کے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ انیشیلی ان ادر ورڈز، ابتدائی طور پر دوسرے الفاظ میں، دا چلڈرن کین فیل گڈ اور بیڈ، بچہ اچھے اور برے کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ہاؤ دے جج دیئر بیہیویئر اگینسٹ کلچر نارمس، جب وہ اپنے بیہیویئر کو جو معاشرے کے قوانین ہیں ان کے ساتھ موازنہ ان کا کرتا ہے۔ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ، دا اڈ اینڈ سپر ایگو ریمین ان کانفلکٹ، اڈ کا اور سپر ایگو کا آپس میں کشمکش جاری رہتی ہے، بٹ ان اے ویل ایڈجسٹڈ پرسن، لیکن ایک ایسا شخص جو ویل ایڈجسٹڈ ہے، بالکل نارمل ہے، دا ایگو مینیجز دیز ٹو اپوزنگ فورسز، تو ایگو ان دونوں فورسز کو، قوتوں کو مینیج کرتی ہے۔ کلچر ان دی فارم آف سپر ایگو سروز ٹو ریپریس سیلفش ڈیمانڈس، کلچر جو ہے ان دی فارم آف سپر ایگو کی شکل میں سروز ٹو ریپریس سیلفش ڈیمانڈس، وہ خود غرضی کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان کو دباتا ہے۔ فورسنگ پیپل ٹو لک بیانڈ دیم سیلوز، اور لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے سے آگے دیکھیں۔ وین کانفلکٹس آر ناٹ ریزالوڈ، جب مسائل حل نہیں ہوتے، کشمکش حل نہیں ہوتی ڈیورنگ چائلڈہڈ، بچپن میں، دے مے سرفیس ایز پرسنالٹی ڈس آرڈر لیٹر آن، تو شخصیت کے جو خرابیاں ہیں وہ بعد کے دور میں بھی جاری رہتی ہیں۔ تو اس کا جو سولوشن ہے اڈ سے ایگو اور سپر ایگو کا، یہ بچپن میں ہی طے ہونا چاہیے، اگر اس میں کمی بیشی رہ جائے تو پھر آنے والے دور میں یہ چیز جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ فرائڈ ایمفیسائز دی رول آف سوشلائزیشن ان دی پرسنالٹی، فرائڈ نے زور دیا رول آف سوشلائزیشن کا، سماج کاری کے کردار کا ان دا پرسنالٹی، شخصیت میں، دیٹ دا سوشل گروپ انٹو وچ وی آر بورن، وہ سوشل گروہ جس میں ہم پیدا ہوئے، جس فیملی میں ہم پیدا ہوئے، جس معاشرے میں ہم پیدا ہوئے، ٹرانسمٹس نارمز اینڈ ویلیوز، وہ معاشرہ ہمیں قواعد و ضوابط اور اقدار ہمیں منتقل کرتا ہے، دیٹ ریسٹین آور بایولوجیکل ڈرائیوز، جو ہماری حیاتیاتی شدید خواہشات کو روکتا ہے۔ تو جناب یہ کانسیپٹ تھا سیگمنٹ فرائڈ کا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں نیکسٹ، جارج ہربرٹ میڈ، دا سوشل سیلف۔ جی ایچ میڈ 1863 to 1931 ڈیولپڈ اے تھیری آف سوشل بیہیویئرزم، اس نے سوشل بیہیویئرزم کا ایک نظریہ پیش کیا، ٹو ایکسپلین ہاؤ سوشل ایکسپیرینس، اور وضاحت کی کہ کس طرح سے سماجی تجربات، معاشرے کے تجربات کریٹس انڈیویجول پرسنالٹی، وہ ایک انفرادی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ دیر از اے پاور آف انوائرمنٹ ٹو شیپ بیہیویئر، ہمارے ماحول کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بیہیویئر کو شکل دیتا ہے۔ میڈز سینٹرل کانسیپٹ از سیلف، میڈ کا جو مرکزی تصور ہے وہ ہے سیلف، اپنا آپ، خودی۔ دیٹ پارٹ آف این انڈیویجول پرسنالٹی کمپوزڈ آف سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف امیج، ایک فرد کی شخصیت کا یہ حصہ خود آگاہی اور خود عکاسی سے بنا، اپنا عکس دیکھنا، اپنے آپ سے آگاہ ہونا۔ فار میڈ کے لیے نمبر 1، دا سیلف ڈیولپس اونلی ود سوشل ایکسپیرینس، سیلف صرف معاشرے کے تجربات سے پیدا ہوتا ہے۔ دا سیلف از ناٹ پارٹ آف دی باڈی، جو سیلف ہے نا ہمارا اندرون، ہمارا خود، ہم خود، دا سیلف از ناٹ پارٹ آف، یہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہوتا۔ اینڈ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایٹ برتھ، اور یہ پیدائش کے وقت اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر سیلف نہیں ہوتا، وہ صرف ایک چائلڈ ہوتا ہے۔ سیلف ڈیولپس اونلی ایز دی انڈیویجول انٹریکٹس ود ادرس، سیلف اس وقت ترقی پاتا ہے جب کوئی فرد یا کوئی بچہ دوسروں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے رشتے استوار ہوتے ہیں۔ ان دی ایبسنس آف انٹریکشن، اس ربط کی غیر موجودگی میں، ایز از ایویڈنٹ فرام دی کیسز آف آئسولیٹڈ چلڈرن لائک اینا، آئزابل اینڈ جینی، جیسے کہ وہ الگ تھلگ بچوں کی جو کہانی سنائی گئی تھی اینا، آئزابل اور جینی کی، تو جیسے کہ ان کے ساتھ ہوا، دا باڈی گروز، جسم تو بڑھتا ہے بٹ نو سیلف ایمرز، لیکن انسان کا جو سیلف ہے، انسان کا جو خود ہے، انسان کا جو اپنا آپ ہے، اس کی جو سوچ اور اس کے شعور کی پختگی ہے وہ نہیں بڑھتی۔ نمبر 2، سوشل ایکسپیرینس از دا ایکسچینج آف سمبلس، جو معاشرے کا تجربہ ہے یہ مختلف علامتوں کا آپس میں تبادلہ ہے۔ اونلی پیپل یوز ورڈز، صرف لوگ ورڈ استعمال کرتے ہیں، آر دی ویو آف دی ہینڈ، یا ہاتھ کو ہلا کے کوئی اشارہ کرتے ہیں، آر آ اسمائل ٹو کریٹ میننگ، یا مسکراتے ہیں یا چہرے سے کوئی تاثرات دیتے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی مطلب کریٹ کرتے ہیں۔ دیز سمبلز آر پارٹس آف دی لینگویج، یہ تمام کی تمام علامات، یہ تمام کی تمام حرکات
باڈی لینگویج جو ہماری لینگویج ہے اس کا حصہ ہوتی ہے، وچ پلیز اے وائٹل پارٹ ان دی ڈیولپمنٹ آف سیلف، اور یہ سیلف کی ڈیولپمنٹ میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں. سیلف از اے پروڈکٹ آف سوشلائزیشن ایکسپیرینسز. معاشرے کے اندر جو تجربات کیے جاتے ہیں ان کی پیداوار سیلف ہوتا ہے، اینڈ دیٹ اٹ ڈیولپس along with our ability to think symbolically. اور یہ اس وقت نمو پاتا ہے، یہ اس وقت آگے بڑھتا ہے جب ہماری ایبلٹی علامتوں کو سمجھ پاتی ہے، علامتوں کو سمجھنا شروع کرتی ہے، اشاروں کو، لوگوں کی کا جو ایکشن ہے اس کا ہم ری ایکشن دیتے ہیں. نمبر 3، انڈرسٹینڈنگ انٹینشن ریکوائرز امیجنگ دا سچویشن فرام دی ادرس پوائنٹ آف ویو. انڈرسٹینڈنگ انٹینشن، کسی کے ارادے کو بھانپ جانا، کسی کے ارادے کو سمجھ جانا. ریکوائرز امیجنگ، اس کے لیے تصور کی ضرورت ہوتی ہے، دا سچویشن، اس صورتحال کی، فرام دی ادرس پوائنٹ آف ویو، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے. یوزنگ سمبلز، جب ہم علامتیں استعمال کرتے ہیں، وی امیجن آور سیلوز ان ادر پرسن شوز اینڈ سی آور سیلوز ایز دی پرسن ڈز. جب ہم مختلف علامتوں کو استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کی جگہ پہ چلے گئے، ان اندر پرسن شوز، دوسرے کی جگہ پہ چلے جانا، اینڈ سی آور سیلوز ایز دی پرسن ڈز، اور اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص کر رہا ہے، یعنی اس شخص کی نقل کرتے ہیں. وی کین دیئر فور اینٹیسپیٹ ہاؤ ادرز ول ریسپونڈ ٹو اس ایون بیفور وی ایکٹ. اور اس طرح سے ہم ایک اپنے اندر ایک چیز پیدا کر لیتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو دوسرے ہمارے حوالے سے کیا رسپانس دیں گے. A simple toss of a ball requires stepping out of ourselves to imagine how others will catch our throw. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بال کو، ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک بال کو تھرو کرنا اور آگے ہو کے دیکھنا کہ دوسرے کیا میرے بال کو پکڑ لیں گے، میری گیند کو پکڑ لیں گے یا نہیں پکڑیں گے. You may call it as to think symbolically. تو اس کو آپ علامتی طور پہ سوچنا بھی کہہ سکتے ہیں. تھنکنگ کنسسٹ آف دی کنورزیشنز. یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے، یہ سوچنے کا عمل ہوتا ہے، یہ مشتمل ہوتا ہے ان گفتگوؤں پہ. وی کیری آن ان آور مائنڈ، جو ہمارے ذہن کے اندر جاری رہتی ہیں، ود آور سیلوز، اپنے آپ کے ساتھ. ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اس سے ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. اباؤٹ آل سارٹس آف تھنگ، تمام قسم کی چیزوں کے بارے میں. اسپیشلی اباؤٹ آور سیلف، خاص طور پر اپنے بارے میں. ایز اے چائلڈ، ایک بچے کے طور پر. یو ایونچولی ڈیولپڈ کوگنیٹیولی ٹو دی پوائنٹ ایٹ وچ یو آر ایبل ٹو یوز ون سمبل. تو آپ نے علمی طور پر ایک پوائنٹ سیکھا جب آپ نے پہلا سمبل سیکھا. ایک بچے کے طور پر آپ نے پہلا سمبل سیکھا تو اس کے ایگزامپل دیا انہوں نے کہ فار ایگزامپل اے ڈال، اس کی علامت آپ نے سیکھی. ٹو ریپریزینٹ اے پیرنٹ، اور جو کہ آپ کے والدین، والد یا والدہ کی نمائندگی کر رہی تھی. آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو گڑیا جس سے میں وہ بچہ کھیل رہا ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو وہ یہ خیال کرتی ہے یہ جو گڑیا ہے یہ اس کی والد ہے یا اس کا والدہ ہے. اندر ڈال فار ایگزامپل دیٹ ریپریزینٹ یو، ایک دوسری گڑیا اس کے پاس ہے بچے کے اور وہ اس کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی ایک گڑیا اس کے والد یا والدہ کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری گڑیا اس کی نمائندگی کرتی ہے. Only then you could engage in role taking, imagining being someone else and looking from the person's perspective back at yourself as a social object. تبھی you could engage in role taking, imagining. تو آپ role taking, imagining میں شامل ہو جاتے ہیں. اس طرح سے وہ جو بچہ ہے وہ رول ٹیکنگ، وہ رول لیتا ہے. ایک گڑیا کو اپنے والد اور والدہ سمجھتا ہے، ایک گڑیا کو خود سمجھتا ہے، اور جو اپنے والد کا یا والدہ کا رول ہے وہ پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے اس کے اس عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ایک سوشل آبجیکٹ بن جاتا ہے وہ. دیٹ از دا امیٹیشن آف دی رول آف ادرس. اور یہ دوسروں کے کردار کی، رول کی نقالی ہے. آؤٹ آف دی ارلی سوشل انٹریکشنز وی ڈیولپ آور ایبلٹی. جو بچے کے آغاز میں ارلی سوشل انٹریکشنز ہوتے ہیں معاشرے کے ساتھ، اس کے جو تعلقات، وہ ڈیولپ آور ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ. تو ہم دوسروں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں. آور ایبلٹی ٹو تھنک، اپنی سوچنے کی صلاحیت جو بچہ ہے وہ انتہائی ابتدائی دور میں سیکھتا ہے. اینڈ آور سوشل سیلف ایمرج، اور جو سوشل معاشرے کے ساتھ اس کا جو سیلف ہوتا ہے وہ ابھرنا شروع کرتا ہے. نمبر 4، بائی ٹیکنگ دا رول آف دی ادر، دوسروں کا رول لے کر وی بیکم سیلف اویئر، ہم اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں. دا سیلف دین ہیز ٹو پارٹس ایز سبجیکٹ.
سیلف کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک بطور فائل، بطور سبجیکٹ. دا سیلف از ایکٹیو اینڈ اسپونٹینیس. جو سیلف ہوتا ہے یہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، چست ہوتا ہے اور اسپونٹینیس ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے. میڈ کال دا ایکٹیو سائڈ آف دی سیلف ایز آئی. میڈ نے یہ جو سیلف کی اپنے آپ کی ایکٹیو سائڈ تھی اس کو آئی کہا، میں. دا اسپونٹینیس فارم آف دی پرسنل پروناؤن. یہ پرسنل پروناؤن کی اسپونٹینیس فارم ہے، خود بخود فارم ہے پرسنل پروناؤن کی. آئی از دا سیلف ایز سبجیکٹ دا ایکٹیو. آئی جو ہے یہ ایک سیلف کی مثال ہے، یہ سبجیکٹ ہے اور یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اسپونٹینیس ہوتا ہے، کریٹیو پارٹ آف سیلف ہوتا ہے. بٹ دا سیلف از آلسو این آبجیکٹ. لیکن سیلف مفعول بھی ہے، آبجیکٹ بھی ہے. ایز وی امیجن آور سیلف ایز ادر سی اس. جب ہم اپنے آپ کا یہ تصور کریں کہ دوسرے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں. ہم خود تو آئی ہیں لیکن جب دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم کیا ہوں گے. میڈ کال دا آبجیکٹو سائڈ آف دی سیلف دا می. تو میڈ نے یہ جو مفعولی طرف تھی، آبجیکٹو سائڈ تھی سیلف کی، اس کو می کہا، مجھے. دا آبجیکٹو فارم آف پرسنل پروناؤن، یہ پرسنل پروناؤن کی آبجیکٹو فارم ہے. آل سوشل ایکسپیرینس ہیو بوتھ کمپوننٹس. تمام کے تمام معاشرتی تجربے میں یہ دونوں کمپوننٹ موجود ہوتے ہیں. آئی جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے اور جو می جو ہوتا ہے دوسرے جو مجھے دیکھتے ہیں وہ می ہوتا ہے. دا ایمرجنس آف سیلف کنسسٹ آف 3 اسٹیجز. یہ جو سیلف کا ظہور ہے اس کی 3 اسٹیجز ہیں، 3 درجے ہیں. نمبر 1 دا پلے اسٹیج، کھیل کی عمر. ڈیورنگ دا پلے اسٹیج، کھیلنے کی عمر میں، a child begins to develop a sense of him herself. ایک بچہ سینس آف ہم، اپنے آپ کا احساس، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ اپنے اندر اس کے جاگتا ہے. ایز اے سوشل آبجیکٹ، ایک سوشل آبجیکٹ کے طور پر. بائی ٹیکنگ دی رول آف سگنیفیکنٹ ادرس. دوسرے جو نمایاں لوگ ہیں ان کا رول اپنے اندر لے کر. ان ریلیشن ٹو ہم ہر سیلف، جن کا تعلق اس لڑکے یا بچے یا بچی کے ساتھ ہے. اے گرل چائلڈ پلیز ایٹ بینگ ہر مدر اور فادر. ایک جو گرل چائلڈ ہے، ایک بچی ہے، وہ اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا کردار ادا کرتی ہے کھیل کھیل میں. وچ ریکوائرز انویسٹنگ ہر سیلف امیجنیٹلی انٹو اے ڈال فار ایگزامپل. تو مثال کے طور پر وہ اپنے آپ کو تصور میں ایک گڑیا میں ڈال لیتی ہے، وہ خود ہی ماں یا باپ بن جاتی ہے. شی دین میکس دی ڈال بیہیوز ایز شی بیہیوز اینڈ ایویلویٹس دی اینڈ ریئیکٹس ٹو دس بیہیویئر آف دی ڈال. تو پھر وہ ایسا کرتی ہے کہ اس کی جو گڑیا ہے وہ اس طرح کا بیہیویئر دے جیسے وہ خود بیہیو کرتی ہے، اور پھر وہ اس کا تہمینہ لگاتی ہے اور پھر اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیتی ہے گڑیا کے جو تصوراتی اس نے بیہیویئر بنایا اس میں. شی ممکس دا وے، وہ اس طرح سے نقل اتارتی ہے. ان وچ ہر فادر اور مدر ریئیکٹس، جس طرح اس کا باپ یا ماں ریئیکشن دیتے ہیں ٹو ہر اون بیہیویئر، اس کے بیہیویئر کے ساتھ. ایک گڑیا وہ خود بن گئی، ایک گڑیا اس نے ماں یا باپ میں سے بنا دیا. پھر ان گڑیا کی باتیں کرواتی ہے، خود بات کرتی ہے، کبھی ماں بن جاتی ہے کبھی خود بن جاتی ہے. ان دس وے شی بگنس ٹو میک سینس آف وائی دا پیرنٹس ریئیکٹ ٹو ہر ایز دے ڈو. اور اس طرح سے وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اس کے ساتھ والدین اس طرح سے کیوں رویہ پیش کرتے ہیں. یعنی اس رویے کا اظہار وہ گڑیوں کے ذریعے سے کرتی ہے. ایٹ دس اسٹیج، اس اسٹیج میں دا چائلڈ سیلف کنسسٹ ایکسکلوزولی آف دی آئیڈیاز. جو بچے کا سیلف ہوتا ہے وہ صرف آئیڈیاز پہ مشتمل ہوتا ہے. شی ہیز اباؤٹ ہر سیلف، جو اپنے بارے میں اس کے ہوتے ہیں بیسڈ آن ہر پرسیپشن آف ہاؤ سگنیفیکنٹ ادرز. ون ایٹ اے ٹائم ویو دیٹ سیلف. تو یہ اس کھیل کی سٹیج میں وہ جو بچی ہے یا وہ جو بچہ ہے وہ اپنے بارے میں جو خیالات ہے ان کو ایک گڑیا کی شکل دے کے یا اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں دیکھ کے تو اس کا تجربہ کرتا ہے. دوسرا ہے دا گیم سٹیج. گیم سٹیج دا پلے ان دا پلے سٹیج میں دا چائلڈ ٹک دا رول آف ون سگنیفیکنٹ ادر ایٹ اے ٹائم. تو بچے نے کوئی ایک جو اہم رول تھا وہ ایک ہی وقت میں لیا. ان آرڈر ٹو پلے گیمس، کھیل کھیلنے میں، ہاؤ ایور دا چائلڈ مسٹ بی ایبل ٹو ٹیک دی رول آف ادر پلیئرس. بچہ دوسرے پلیئرس کا رول لے لیتا ہے ان دی گیم سملٹینیسلی. ان دا گیم کرکٹ فار ایگزامپل، ایک کھیل میں مثال کے طور پر کرکٹ میں ایچ پلیئر مسٹ نو وٹ آل دی ادر پلیئرز ایکسپیکٹ آف ہم. ایک کھلاڑی کو جاننا چاہیے کہ دوسرے کھلاڑی اس سے کیا توقع کرتے ہیں. ان اینی سچویشن دیٹ مائٹ کم اپ، کسی بھی سچویشن میں جو کھیل میں آنے والی ہوتی ہے. بینگ ایبل ٹو ایویلویٹ ون سیلف،
جب ایک بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکے، اپنے آپ کا تخمینہ اندازہ لگا سکے فرام دی پرسپیکٹیو آف سیورل سگنیفیکینٹ ادرس، دوسرے کئی نمایاں لوگوں کے مقابلے میں سملٹینسلی، خود بخود، ریزلٹس ان مور سوفسٹیکیٹڈ سیلف کانسیپٹ، اس سے ایک اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سیلف کانسیپٹ جنم لیتا ہے، ایک انتہائی اعلیٰ قسم کا اپنے آپ کا تصور جنم لیتا ہے۔ نمبر 3، دا اسٹیج آف دی جنرلائزڈ ادر۔ دا جنرلائزڈ ادر جو ہے ریپریزینٹس، یہ نمائندگی کرتا ہے دا امیجنڈ پرسپیکٹیو آف دی کمیونٹی، ایک معاشرے کے بارے میں، اور سوسائٹی ایٹ اے لارج، یا وسیع تر معاشرے کو اپنے امیجن میں لانا۔ ایٹ دس اسٹیج آف ڈیولپمنٹ، اس ڈیولپمنٹ کے دور میں، دا چائلڈ از کیپیبل آف ایویلویٹنگ ہمسیلف فرام دی پرسپیکٹیو آف کمیونٹی، ایک بچہ اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ ایویلویٹ کرتا ہے، سب کلچر کے نیچے جو کلچر ہوتا ہے اس کے مطابق، اور کلچرل نارمز اینڈ ایکسپیکٹیشنز، یا معاشرے کے اندر جو قواعد و ضوابط اور توقعات ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنا تخمینہ لگاتا ہے۔ دا چائلڈ ٹرائز ٹو شیپ ہز بیہیویئر ان اکارڈنس ود دی ایکسپیکٹیشنز آف دی ادرس، بچہ جو ہے وہ اپنے بیہیویئر کو شکل دیتا ہے ان توقعات کے مطابق جو دوسرے اس سے چاہتے ہیں، اینڈ ٹرائز ٹو بیکم وٹ ادرز وٹ ہم ٹو بیکم، اور کوشش کرتا ہے اس طرح سے بنے جس طرح سے لوگ، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے معاشرے کے لوگ جو اس کے بارے میں چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سیکنڈ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ چارلس ایچ کولے، دا لکنگ گلاس سیلف۔ لکنگ گلاس کیا ہوتا ہے؟ جس شیشے میں، آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنا عکس دیکھتے ہیں، اس کو کہتا ہے لکنگ گلاس۔ تو یہ ایک تھیری ہے، دا لکنگ گلاس سیلف، اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ادرز ریپریزینٹ اے مرر، جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ایک آئینے کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ آئینہ ہے۔ وچ پیپل یوز ٹو کال اے لکنگ گلاس، جس کو لوگ لکنگ گلاس یا آئینہ کہتے ہیں۔ ان وچ وی کین سی آور سیلفس، جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ واٹ وی تھنک آف آور سیلفس، یعنی جو آئینہ ہے وہ معاشرے کے لوگ یا معاشرہ ہے جو آپ کو جج کر کے آپ کا رزلٹ دیتا ہے۔ آپ جیسے ایک آئینہ آپ کو دیکھ کے آپ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ واٹ وی تھنک آف آور سیلفس، ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دین ڈپینڈز آن واٹ وی تھنک ادرز تھنک آف اس، یہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، if we think others see us as clever، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے ہمیں چالاک سمجھتے ہیں، we will think ourselves in the same way، تو پھر ہم اپنے آپ کو چالاک ہی سمجھتے ہیں۔ but if we feel they think of us as clumsy، لیکن ہمیں یہ اگر احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کلمزی سمجھتے ہیں، کلمزی بد شکل یا کچھ اس طرح سے، دین دیٹ از ہاؤ وی ول سی آور سیلفز، تو ہم اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ کولے یوز دا فریز لکنگ گلاس سیلف، کولے نے یہ فقرہ استعمال کیا لکنگ گلاس سیلف، کہ اپنے آپ کو لکنگ گلاس کی طرح بنا لینا، ٹو مین اے سیلف امیج بیسڈ آن ہاؤ وی تھنک ادر سی اس، کہ ایک اپنا سیلف امیج، اپنا ایک عکس بنا لینا اس بنیاد پر کہ دوسرے ہمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ آور سینس آف سیلف ڈیولپس فرام انٹریکشن ود ادرس، ہماری جو سینس آف سیلف ہے یہ تب بڑھتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں۔ دا ٹرم لکنگ گلاس سیلف واز کائنڈ بائی کولے، تو اس ٹرم لکنگ گلاس سیلف کو کولے نے بنایا ٹو ڈسکرائب دا پروسیس، اس عمل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، بائی وچ اے سینس آف سیلف ڈیولپس، جس کے ذریعے سینس آف سیلف ڈیولپ کرتی ہے، اپنے آپ کا احساس آگے بڑھتا ہے۔ دا لکنگ گلاس سیلف کنٹینس 3 ایلیمنٹس، لکنگ گلاس سیلف کے 3 عناصر ہیں۔ نمبر 1، وی امیجن ہاؤ وی اپیئر ٹو دوز اراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے سامنے ہم کیسے دکھائی دیتے ہیں، یہ امیجن کرنا۔ فار ایگزامپل، وی میں تھنک دیٹ ادر سی اس وٹی اور ڈل، مثال کے طور پر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ دوسرے ہمیں مضحکہ خیز یا سست خیال کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ انٹرپریٹ ادرز ریئیکشنز، ہم دوسروں کے جو ریئیکشنز ہیں، دوسروں کے جو اعمال ہیں ان کو انٹرپریٹ کریں، اس کی تشریح کریں۔ وی کم ٹو کنکلوژنز اباؤٹ ہاؤ ادرز ایویلویٹ اس، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دوسرے ہمارا اندازہ کیسے لگاتے ہیں۔ ڈو دے لائک اس بینگ وٹی، کیا اگر ہم مضحکہ خیز ہیں تو کیا وہ ہمیں پسند بھی کرتے ہیں۔ ڈو دے ڈس لائک اس فار بینگ ڈل، یا اگر ہم سست ہیں تو کیا وہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔
نمبر 3 وی ڈیولپ اے سیلف کانسیپٹ. ہم اپنا کانسیپٹ اپنا تصور جو ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں بیسڈ آن آور انٹرپریٹیشنس. اپنی تشریحات اپنے جو اندازے ہیں ان کی بنیاد پر آف دی ریئیکشنز آف ادرس دوسروں کی ریئیکشن کی وجہ سے وی ڈیولپ فیلنگس اینڈ آئیڈیاز اباؤٹ آور سیلف. ہم اپنے بارے میں احساسات اور خیالات ڈیولپ کرتے ہیں. اے فیوریبل ریفلیکشن ان دی سوشل مرر. یہ جو سوشل مرر ہے یعنی معاشرے کا جو آئینہ ہے اس کے اندر جو ایک فیوریبل ریفلیکشن ہوتا ہے ایک مناسب جو عکس ہوتا ہے لیڈز ٹو اے پازیٹیو سیلف کانسیپٹ. اس سے پازیٹیو سیلف کانسیپٹ بنتا ہے یعنی ہم اپنے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں. نیگیٹو ریفلیکشن اور اگر یہ ریفلیکشن نیگیٹو ہے ٹو اے نیگیٹو سیلف کانسیپٹ تو ہم اپنے بارے میں نیگیٹو سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں. نوٹ دیٹ دا ڈیولپمنٹ آف دی سیلف. یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ڈیولپمنٹ آف دی سیلف کی جو ڈیولپمنٹ ہے ڈز ناٹ ڈپینڈ آن ایکوریٹ ایویلیویشنس. اس کا دار و مدار درست اندازوں پہ تخمینوں پہ نہیں ہوتا. ایون اف وی گراسلی مس انٹرپریٹ ہاؤ ادرس تھنک اباؤٹ اس. اگر ہم بہت زیادہ غلط خیال کر لیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں دوز مس ججمنٹس تو یہ جو ہمارے غلط اندازے ہیں بیکم پارٹ آف آور سیلف کانسیپٹ ہمارے سیلف کانسیپٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. نوٹ آلسو دیٹ سیلف کانسیپٹ بگنز ان چائلڈہڈ. یہ بھی نوٹ کریں کہ سیلف کانسیپٹ بچپن میں سٹارٹ ہوتی ہے. اٹس ڈیولپمنٹ از این آن گوئنگ لائف لانگ پروسیس. اس کی ڈیولپمنٹ ایک مسلسل اور زندگی کے ساتھ طویل عمل ہے. دا 3 اسٹیپس آف دی لکنگ گلاس سیلف. لکنگ گلاس سیلف کے جو 3 اسٹیپ ہم نے پڑھے ہیں آر اے پارٹ آف آور ایوری ڈے لائف. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں. اینڈ ایز وی مانیٹر ہاؤ ادر پیپل ریئیکٹ ٹو اس. اور جب ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ کس طرح ریئیکشن دیتے ہیں وی کنٹینیوسلی ماڈیفائی دا سیلف. تو ہم مسلسل اپنے سیلف کو اپنے اندرون کو اپنی خودی کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں جدید بنا سکتے ہیں. دا سیلف دین از نیور اے فنشڈ پروڈکٹ. لہذا جو سیلف ہے کسی کا بھی سیلف یہ فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے. یہ آخری تیار کی ہوئی پیداوار نہیں ہے بٹ از آلویز ان پروسیس. بلکہ یہ ہر وقت ایک عمل میں ہے ایون ان ٹو اولڈ ایج حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہیں پہ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن انتہائی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.